الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عزیزان محترم، سورۃ تغابن کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ کل اس سلسلے میں پہلی گفتگو کے اندر کچھ ابتدائی توضیحات بیان ہوئی کہ سورہ کا نام جو ہے وہ تغابن کیوں ہے، اور کچھ اس کے بارے میں کچھ احتمالات جو کہ ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تغابن جو ہے چونکہ غبن سے نکلا ہے، اور غبن کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے غبن کا کہ جب کسی معاملے میں کسی کو نقصان ہوتا ہے اور ایک طرف دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص کو نقصان پہنچا ہے اس کو کہتے ہیں اس نے اس معاملے میں جو ہے اس کو غبن ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہے جو ہے وہ خریدار جو ہے اس کو نقصان ہو اس معاملے میں، یا کبھی جو ہے وہ جو فروشندہ ہے اس کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے یہ غبن وہاں پہ صدق کرتا ہے کہ اس معاملے میں وہ شخص مغبون واقع ہوا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا جب ایک طرف جو ہے اس کو نقصان ہو جائے وہ مغبون واقع ہو، لیکن جہاں اس لفظ کو ہم جو ہے وہ غبن سے نکال کے جو ہے تغابن کے وزن پر لے جائیں، تفاعل کے وزن پر، تو اس کا معنی ہوتا ہے دونوں طرف میں نقصان ہو، تو یہاں پہ جو ہے یہ لفظ صدق کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس سورہ کے اندر جہاں تغابن کا ذکر آیا ہے تو فرماتے ہیں کہ کیا اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیا احتمال ہے کہ کون وہ دو فریق ہو سکتے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن، چونکہ سورہ تغابن جو ہے وہ قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لفظ تغابن جو ہے قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور قیامت کو جو ہے ایک نام جو اس کے مختلف ناموں میں سے یوم التغابن بھی ہے، وہ دن جس دن تغابن ہوگا۔ تو اب یہ کون دو فریق ہیں کہ جن کو نقصان ہوا ہے، یا کون وہ دو فریق ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو اس حوالے سے دو احتمال آپ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جو دو فریق ہیں جن کو نقصان ہوا ہے اور دونوں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، یعنی جب اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کے جب آخرت میں آتے ہیں تو اب اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک مشکل پیش آ گئی اور ہم کو جو ہے اس معاملے میں نقصان ہو گیا۔ جو کافر ہے، وہ دو فریق کون سے ہیں؟ کافر اور ایک مومن۔ کافر جو ہے وہ کیا اس کو نقصان ہوتا ہے جب وہاں پہ آتا ہے آخرت میں اور اس کی توجہ ہوتی ہے کہ تمام حقائق اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب جو دیکھتا ہے کہ جس چیز پہ اس کا بھروسہ تھا، مال کے اوپر، دولت کے اوپر، اپنے مقام کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر، دنیا کے اوپر، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اپنی اولاد، اپنی قوت، ان تمام چیزوں پہ اس کا جو ہے وہ تکیہ تھا، اور اسی کے بلبوتے پہ وہ زندگی گزارا تھا، اسی کے بلبوتے پہ دنیا میں جو بھی کام اس نے کیے وہ اسی کے مطابق تھا، اس کیونکہ اعتقاد تھا کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور یہی جو کچھ دنیا ہے وہی یہ زندگی ہے۔ اب جب وہاں پہ آتا ہے آخرت میں تو اس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں پہ نقصان ہو گیا اس معاملے کے اندر۔ اب یہ تو کافر کا واضح ہے۔ مومن جو ہے، کیا مومن بھی قیامت کے دن جب آئے گا تو کیا اس کو بھی جو ہے وہ احساس کرے گا کہ میں خسارے میں رہا اور مجھے جو ہے وہ غبن ہو گیا اس معاملے کے اندر؟ فرماتے کہ ہاں، ایک معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن بھی یہ احساس کرے گا۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ مومن جب دیکھے گا کہ مجھ سے بہتر بھی افراد ہیں کہ جو مومن ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو مجھ سے بہتر طریقے سے گزارا، آج وہ کہیں بالاتر مقامات پر جو ہیں وہ فائز ہوئے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہاں پہ احساس کرے گا کہ میں نے نقصان کیا۔ کیوں نقصان کیا؟ کیونکہ میرے پاس بھی تمام امکانات موجود تھے، تمام سورسز موجود تھیں، اور میرے پاس تمام وسائل موجود تھے، اور میں بھی انہی کی طرح سے بہتر اپنے لیے مقام کو حاصل کر سکتا تھا، خدا کا قرب حاصل کر سکتا تھا، زیادہ کمال کی جانب جا سکتا تھا، لیکن میں نے کم پہ اکتفا کیا۔ اور کیا ہو جاتا کہ میں بھی تھوڑی اور زحمت کر لیتا اور تھوڑی اور کوشش کرتا، اس راستے کے اندر تھوڑی اور تلاش کرتا، اور میں بھی ان بالاتر مقامات کو کہ جو اس حد تک زیادہ ہوں گے کہ ہم اپنی دنیاوی مقامات سے اس کو جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتے، کہ میں کہوں کہ فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہے تو ایک جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، تو ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے، تو ایک پروفیسر ہے، تو ایک اس طرح کے جو مختلف مراتب ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ ہم ایک درجہ اور اس طرح کا اس کو کوئی سوچ سکے۔ نہیں، وہاں کے جو درجات ہیں، انسان جو ہے ایک سے دوسرے درجے کے درمیان نہیں معلوم کتنا فرق ہو کہ جس کو ہم یہاں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ انسان، جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی مومنین ہیں، ان کے درمیان بھی ان درجات کا فرق ہوگا۔ جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، شہداء ہیں، ان سب کے درمیان بھی جو ہے وہ
درجات کا فرق ہوگا. ایسا نہیں کہ 2 شہید جو ہیں، 2 عالم جو ہیں، 2 صالحین جو ہیں وہ ایک ہی درجے، نہیں، وہ ان کے درمیان بھی جو ہے وہ بہت فرق ہوگا. تو ہر کوئی جو نچلے لیول پر ہوگا وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے جو ہے وہ ممکن ہے احساس کرے کہ میں اس سے زیادہ محنت کر کے جو ہے وہ بالا تر مقام پہ پہنچ سکتا تھا. پھر سوچتا یہاں پہ جو ہے وہ بعض روایات کے اندر اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ شخص اس طرح سے آرزو کرے گا کہ اے کاش، یعنی جب دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر خدا کے راستے میں جو سختیاں برداشت کی، ان کے مقامات کو جب دیکھے گا ان سختیوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، تو آرزو کرے گا کہ اے کاش میرے جسم کو کینچی سے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اس دنیا میں. کینچی، سب سوچے کس حد تک مشکل یہ چیز ہے کہ انسان، زندہ انسان کے جو ہے آپ اس کے اعضاء کو جو ہے وہ کینچی سے کاٹ دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو یہ آرزو کرے گا کہ یہ جو سختی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اس مقامات کے مقابلے میں، ان درجات کے مقابلے میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو خدا کے راستے میں جو مشکلات برداشت کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو کیا اجر ملا ہے اور خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اے کاش مجھے اس دنیا میں اتنی سختی ہوتی کہ جس کو مثال دی جاتی ہے کہ جیسے میرے جسم کو جو ہے وہ کینچی سے کاٹ دیا جاتا. لیکن اب کیا ہے، اب وہ تمام وہ جو وسائل تھے اور وہ جو نامہ اعمال تھا وہ بند ہو چکا ہے، وسائل اس کے لیے جا چکے ہیں، اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا. تو انسان جو ہے اس طرح سے احساس غبن کرے گا. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اور اس معنی کو اگر انسان توجہ کرے تو واقعی خود ہی اس لفظ سے کتنا زیادہ انسان اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس کہتے ہیں کہ ایک موٹیویٹنگ چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی وہ کام کروں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. خدا نے جو ہے اس حد تک رحیم ہے، اس حد تک جو ہے کریم ہے. اور ثواب جسے کہتے ہیں کہ بعض علماء اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ خدا انسان کو اجر دینے میں، ثواب دینے میں جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کو بہت زحمت کرنی پڑے گی کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے اور کوئی نیک کام کرنے کے لیے، اس کی جو خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے. نہیں، خدا نے نہیں بکھرایا ہوا ہے اس پورے جہان کے اندر. ہر قدم پہ انسان جو دیکھے تو نیکی کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کو توجہ کی ضرورت ہے کہ ہاں اپنی اس زندگی کے اندر ہر جو سانس وہ لے رہا ہے، ہر لمحہ جو گزار رہا ہے، اس کے اندر دیکھے کہ کہاں پر وہ بہتر طریقے سے ان چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے اور ان وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. اب اسی ماہ رمضان کے اندر انسان دیکھے کہ وہ جو خدا نے دسترخوان نعمت کو جو بچھایا ہے، تو اس سے بعض لوگ کم استفادہ کرتے ہیں، بعض لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں. اب یہ تو سب کے، خدا نے تو سب کے لیے جو ایک طرح سے اس کو رکھ دیا. ایسا تو نہیں کہ جو ہے کسی شخص کے لیے زیادہ یہ ماہ رمضان کی ہو اور کسی کے لیے کم ہو. نہیں، سب کے لیے ہے. اس دسترخوان پہ جو بھی آنا چاہے، کسی کو منع نہیں ہے کہ تم نہیں آ سکتے. جس طرح ہمارے دسترخوانوں میں ہوتا ہے، جس طرح سے ہماری دعوتوں میں ہوتا ہے کہ بعض افراد الاؤڈ ہیں، بعض افراد الاؤڈ نہیں ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ مختلف ان کے رتبوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کلاس کے لوگ آ سکتے ہیں تو اس کلاس کے لوگ نہیں آ سکتے. یہ نہیں، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خدا نے سب کو جو ہے وہ دعوت عام دی ہے، چاہے کتنا ہی نیکوکار انسان ہو، چاہے کتنا ہی بدکار انسان ہو، کتنا ہی زیادہ انسان نے جو ہے گناہ کیا، اس کو بھی دعوت ہے تم بھی آ جاؤ. اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ انبیاء اور اولیاء اور معصومین جو ہے اس دسترخوان پہ ہیں، تم بھی اسی طرح سے اس دسترخوان سے جو ہے میرے فیض اٹھا سکتے ہو اور استفادہ کر سکتے ہو. لیکن استفادہ کرنے والا ہونا چاہیے، اس عزم کا ہونے والا عزم ہونا چاہیے کسی میں کہ وہ ان سے استفادہ کر سکے. تو ایک معنی یہ ہے. دوسرا ممکن ہے کہ تغابن کا ایک معنی کیا جائے کہ وہ جو دو فریق ہیں وہ یہ مومن اور کافر نہ ہوں، بلکہ وہ مستضعفین اور مستکبرین، جس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر ایک وہ گروہ ہے کہ جو تکبر کے ساتھ اور اپنی بڑائی چاہتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے اور خود دنیا پہ جو ہے وہ باقی لوگوں پہ حکومت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے لوگوں کو غلام بنایا جائے اور جیسا وہ کہیں وہ باقی لوگ بھی اس طرح سے زندگی گزاریں. اور ایک وہ طبقہ ہے جو مستضعفین ہے کہ جو ان کے مقابلے میں جو ہے ان کی جس طرح سے کہتے ہیں کہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اور تسلیم ہو جاتا ہے. تو ایک وہ گروہ ہے. اب ان دو گروہ جو ہیں جب قیامت کے اندر آئیں گے تو ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بعض جگہ پہ جو ہے قرآن میں ذکر بھی کیا گیا کہ یہ مستضعفین ہوں گے، یہ مستکبرین کے سامنے آ کے کہیں گے کہ تم لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمارے لیے ان راستوں کو روکا کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن تم لوگوں نے راستے میں جو ہے وہ مشکلات ایجاد کی، ہرڈلز ایجاد کی، موانع ایجاد کی اور ہم اس راستے پر نہیں چل سکے. تم لوگوں نے گمراہی کا باعث ہو. یعنی اپنے جو سر سے جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا دوسرے کی گردن پر ایک چیز کو ڈالنا اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے نجات دلانا کہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اور اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں، تو یہ ان مستکبرین کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا چاہیں گے اس مطلب کو. اسی طرح سے جو ہے وہ مستکبرین جو ہوں گے وہ بھی وہ کہیں گے کہ صاف صاف جواب دیں گے اس دن کہ نہیں، ہم نے ٹھیک ہے کہ جو بھی ہے، لیکن تمہارا اختیار تو ہم نے سلب نہیں کیا تھا.
تمہیں کسی نے جو ہے زبردستی نہیں کی تھی کہ تم جو اسی راستے کو جو انتخاب کرو، نہیں، تم اس راستے کو انتخاب کرنے میں آزاد تھے اور چاہتے تو اس راستے کو انتخاب نہ کرتے. ہم نے تمہیں شاید میں خیال میں تھوڑا بیچ میں کچھ سیکنڈ کے لیے رک گیا تھا. تو یہاں پہ وہ جو دو گروہ ہیں، ایک مستکبرین کا اور مستضعفین کا، دونوں ایک دوسرے کے مستضعفین کہیں گے کہ مستکبرین کی وجہ سے ہم لوگ اس فیض سے جو ہے وہ محروم ہو گئے اور خدا کے راستے پہ جو ہے وہ نہیں چل سکے، اس صراط مستقیم پہ نہیں چل سکے. اور مستکبرین جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ نہیں روکا تھا، ہم نے جو ہے تمہیں اس راستے پہ آنے پہ کوئی مجبور نہیں کیا تھا، تمہارے اختیار تھا، تم چاہتے تو اس راستے کو طے کر سکتے تھے. تو اس دن یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم کو معاملے میں نقصان ہوا، اور دوسرا کہے گا تمہاری وجہ سے نقصان ہوا. اس لیے جو ہے اس دن کو جو ہے وہ تغابن کا نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دو گروہ ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے. اب یہ جو خود مستضعفین کا یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ دیکھیں مستکبرین جو ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کے بجائے انسان ان کی اطاعت کریں اور ان کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کریں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بہت واضح ہے کہ ان کو جو ہے وہ گناہ، ان کا جو گناہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا گمراہی کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، وہ واضح ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ راستہ روکتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف نہیں آنے دیتے ہیں. لیکن وہ بیچارے جو مستضعفین ہیں، یہاں پہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے کہ مستضعفین کا آخر جو ہے وہ کیا مشکل ہے، وہ ان کو جو ہے وہ کیوں اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ مستضعفین جو ہیں وہ اگر چاہتے، یعنی جب تک مستضعفین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے مستکبرین کے آگے کہ وہ ان پہ ظلم کریں اور اس ظلم کو قبول نہ کرتے، مستکبرین جو ہے وہ اپنا یہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے. یہ دونوں جو ہیں مل کے، ان سے کہتے ہیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، جب تک یہ نہ ہوتے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ تسلیم ہو جاتے، تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح گمراہی کا نہ ہوتا، بلکہ اور بھی لوگ جو گمراہ ہوتے چلے گئے. یہ بعض افراد کے جھک جانے کی وجہ سے ان کو، مستکبرین کو جو ہے وہ جو امپیریل پاورز ہیں، ان کو جو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ان کی جو مزید طاقت آتی ہے، مزید اس راستے میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، مزید لوگوں کو جو ہے اس دائرے کے اندر لے آتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. یہ دائرہ اور بڑھتا ہے اور اسی طرح سے یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے کہ جو ان کا پوری دنیا پہ اور جہاں تک ان کا رسائی ہے اس کام کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن پہلے ہی مرحلے میں اگر کوئی گروہ ہو جو کہ اٹھے قیام کرے اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک بند باندھ دے ظلم کے آگے، تو یہ سلسلہ وہیں پہ رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. تو جہاں پر یہ ہوتا ہے، جہاں پہ قیام ہوتا ہے اور لوگ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں پہ خدا کی نصرت بھی آتی ہے اور ان لوگوں کو مدد بھی ہوتی ہے. لیکن بلا کر ایک امتحان لیا جاتا ہے ان کا کہ وہ اس کے مقابلے میں کیا کام انجام دیتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور یہی اسی پہ ان کا اجر ہے اور اسی پہ ان کا ثواب ہے. لیکن بعض افراد ہیں، بعض ملتیں ہیں، بعض قومیں، اور اکثر جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اکثر قوموں کا یہی حال ہے کہ اس طرح سے مستکبرین کے ظلم کے آگے، اور وہ ظلم کس طرح کرتے ہیں، عام طور پہ ان کا جو اہم ترین طریقہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور لوگوں کو جو گمراہی میں رکھ کے، حقائق کو چھپا کر، اور اس طرح سے ایک پوری جسے کہتے ہیں جب یا کہیں کہ ایک پورا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں جو ہے بہتے چلے جائیں اور ان کو سوچنے کا ٹائم نہ ملے، ان کو جو ہے وہ فرصت ہی نہ ملے کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں، حقائق کی طرف جو ہے وہ غور کریں. اور جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا معاشرہ جو ہے ایک ہی ڈگر پہ چلتا چلا جاتا ہے، اور جس ڈگر پر اس کو چلایا جاتا ہے اس پہ چلتا ہے، اور اس کو جو ہے یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ آخر ہم جو ہے صحیح سمت میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے. ہم جو روزانہ صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس پوری سائیکل کے اندر جو ہے ہم ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم کو ایک دن کہا جاتا ہے کہ فلان شخص اچھا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے. ایک دن ہم سے کہا جاتا ہے وہ پارٹی اچھی، تو ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک دن ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ دوستی کرنی، تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں. ایک دن کہا جاتا ہے نہیں وہ تو برا ہے، تو ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ہمارے پاس اپنا کوئی فکر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اپنی جو ہے اس چیز کو سوچنے، تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت ہے. ایک دن ایک فیشن آتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلے آتے ہیں. ایک دن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے. ایک دن ہمارے نصاب کے اندر کچھ چیز لائی جاتی ہے، ہم اس کو اچھا کہتے ہیں، پھر اگلے دن جو ہے وہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، ایک اور سمت میں ہم کو لگا دیا جاتا ہے. تو ہمارے تعلیم سے لے کے، ثقافت سے لے کے، سیاست سے لے کے، سماجیات، ہر چیز جو ہے اس کے اندر جہاں جہاں ہم کو لگایا جاتا ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ خدا ہم سے اس تمام مسائل کے اندر کیا چاہتا ہے. کہ اگلی آیت کے اندر جو ہے یہاں پہ اس نقطے کی طرف دوبارہ سے، جب اگلی آیت سے مل کے پہلی آیت جو کہ ہے اس کے اندر مزید اس کے بارے میں کچھ توضیح آئی. تو یہ وہ دو گروہ ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارا بھی ہمیں اس کو سوچتے ہوئے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مستضعفین میں سے قرار پائیں
کہ ایک مستضعفین وہ ہیں کہ جو مورد تمجید قرار پاتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مستحق ہیں کہ ان کو جو ہے حکومت دی جائے، ان کو جو ہے بالادستی ہو، اور یہی خدا کے راستے میں. وہ کون لوگ ہیں مستضعفین؟ یہ وہ مستضعفین ہیں جو قیام کرتے ہیں اور خدا کی حکومت کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی کو اس راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، فداکاری کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور خدا بھی ان کی نصرت کرتا ہے. اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو نہیں، وہ رام ہو جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے مستکبرین کے جو ہے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ سورۃ تغابن کے اسم کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے کچھ مختصر جو اس کتاب میں بیان ہوا، اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اس کے بعد جو ہے اب آتے ہیں اس کی پہلی آیت کے اندر کہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے تسبیح خدا سے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا کی تسبیح کرتی ہے اس جو کچھ بھی سماوات کے اندر، آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ہر وہ چیز جو کہ آسمان اور زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح سے کیا مراد ہے؟ انسان کا تسبیح کرنا، پہلے تو ہم تسبیح کا معنی دیکھیں. تسبیح جو ہے اس کا عام جو ایک عام فہم معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو عیوب سے اور برائیوں سے جو ہے مبرہ سمجھے، اس کو پاک سمجھے کہ اس کے اندر، اس ذات کے اندر برائی نہیں پائی جاتی، نقص نہیں پایا جاتا، عیب نہیں پایا جاتا. اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح. اب انسان جب خدا کی تسبیح کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ میں خدا کو ہر قسم کے عیب سے اور برائی سے دور سمجھتا ہوں، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے، اور وہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے. یہ تسبیح کا ایک عام مفہوم. اب آئے کہ جو کچھ بھی اب قرآن اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انسان جو کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، سب کا سب جو ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. یعنی سب کا سب جو ہے وہ یہ شہادت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. کیسے ہو گیا یہ؟ کس طرح سے جو ہے وہ باقی موجودات جو ہیں وہ ایک گواہی دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ تسبیح کرتے ہیں. ہم نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا وہ سبحان اللہ کہتے ہوئے. اور یہ تمام اذکار جو ہیں جس میں خدا کو جو ہے وہ منزہ قرار دیا جائے عیوب سے. کیا ہم نے کبھی جانوروں کو، ہم نے نباتات کو، جمادات کو، ان چیزوں کو جو ہے ہم نے نہیں سنا یہ تسبیح کرتے ہوں؟ اسی چیز کو قرآن کی بعض دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ لوگ یہ تسبیح کرتے ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں سب کے سب جو ہے خدا کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ پاتے، تم اس چیز کو درک نہیں کر پاتے. اب اس کا مطلب ہے کہ حقیقت تو ہے، ایک واقعیت ہے اس نام سے کہ اس کائنات کے اندر یہ ہو رہا ہے. کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں گے، اگر تسبیح کے اندر ہمارے فوراً جو ذہن میں چیز آتی ہے کہ ایک شخص ہے، ایک گوینده ہے، ایک متکلم ہے، کچھ کلام کرنے والا ہے، اور وہ کچھ الفاظ کو ادا کرتا ہے، اور خدا کو جس طرح سے سبحان اللہ کہنا ہے، ایک اس کا جو واضح سا طریقہ ہے. خدا کی تسبیح ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ کے کہ خدا ہر عیب سے جو ہے وہ پاک اور منزہ. اب اس کلام کے اندر جب انسان جو کلام کرتا ہے تو واضح ہم کو نظر آتا ہے اس کے دہان سے جو ہے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اس ہوا کی امواج کی حرکتوں کی وجہ سے جو الفاظ باہر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کلام کیا. باقی موجودات کے اندر کس طرح ہیں؟ وہ کس طرح سے کلام کرتے ہیں؟ وہ کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ علامہ اپنی کتاب کے اندر، علامہ طباطبائی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں المیزان کے اندر کہ کلام کا ہم نے شاید غلط معنی جو ہے وہ سمجھا. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کا مطلب آیا حتماً ضروری ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا جو ایک منہ ہو، اس کے اندر زبان ہو، اور پھر جو ہے وہ ہوا کی جو ہے مختلف جگہ سے ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے کچھ آواز پیدا ہو اور اس کا ہم کلام کہیں؟ نہیں، یہ تو ایک طریقہ ہے. کلام کیا ہے در حقیقت؟ اپنے مافِ ضمیر کو جو آپ انسان کے باطن کے اندر ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھانا کسی اور کو. کہ میں اپنی بات کو جب سمجھانا چاہتا ہوں اپنے مخاطب کو تو الفاظ کے ذریعے سے جو ہے اس کو سمجھاتا ہوں اپنی بات کو، اس کو ہم کہتے ہیں کلام. اب یہ سمجھا اصل چیز جو ہے جو کہ اس کا مطلب ہے جو اس کا بیسک آئیڈیا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مافِ ضمیر کو جو ہے وہ دوسرے شخص تک جو ہے پہنچانا چاہے، اس کو سمجھانا چاہے. یہ چیز جہاں پہ بھی ہوگی وہ کلام ہے. اب کلام جو ہے ایک دفعہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک دفعہ اشارے سے ہوتا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہمیشہ الفاظ کے ذریعے سے ہو. فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ اس کمرے میں آنا چاہے اور وہ اجازت لینا چاہے، اور اس کو جو ہے کہا جائے کہ اس طرح سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جائے، اور کہا جائے کہ مثلا بغیر کچھ کہے ہوئے اس کو کہا جائے یوں، اور پھر جو ہے اس کا کہ تم نہیں آؤ اور بلکہ چلے جاؤ. تو اس نے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ الفاظ سے استعمال نہیں کیے، فقط جو ہے اپنے اشارے سے کام کیا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بالآخر اس نے اپنی بات پہنچائی ہے، اپنے مافِ ضمیر کو اس نے بیان کر دیا، گرچہ یہاں پہ کسی قسم کا الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئے.
اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان اپنی معافی ضمیر کو جو ہے بیان کر سکتا ہے. کبھی جو لکھ کے جو ہے وہاں پہ جو ہے زبان سے کوئی چیز ادا نہیں ہوئی، لیکن جو ہے وہ الفاظ کو ایک خاص طریقے سے جب انسان کاغذ پہ جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے حروف کی کچھ ڈرائنگس کی صورت میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ اس نے اپنا معافی ضمیر جو ہے بیان کیا. تو کلام یہ بھی کلام ہے. تو ہر وہ چیز جس سے اب باقی موجودات کس طرح سے کلام کرتی ہیں، باقی موجودات کس طرح سے اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتی ہیں اور کس طرح سے تسبیح کرتی ہیں. ایک تو ہے کہ کلام کرنا اور کلام کے اندر پہ تسبیح کرنا. صرف یہ نہیں کہ اپنے معافی ضمیر کو، کون سے معافی ضمیر کو بیان کر رہے ہیں، وہ معافی ضمیر کے جس کے ذریعے سے وہ گواہی دیں کہ خدا جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے اور پاک ہے. فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس کائنات کا ہر موجود جو ہے اپنے وجود کے اندر اپنے وجود سے کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ اب اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے بغیر زبان کے، خود اپنے وجود سے جو جس طرح کا بھی اس کا وجود ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ کہ حتماً میرا ایک خالق ہے، مجھے کوئی بنانے والا ہے، میں خود تو جو ہے وجود میں نہیں آ گیا. جب اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا ایک بنانے والا ہے، تو ایک تو یہ کلام ہے اس کا. اب وہ کس قسم کا خالق ہے؟ اپنے اس وجود سے اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں محتاج ہوں اپنے وجود میں آنے کے بھی اور اپنے بقا کے اندر بھی، کہ میں اس حالت کے اندر جو باقی ہوں مجھے حتماً کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے، ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو مجھے باقی رکھے. بس وجود میں آنے کے لیے بھی میں محتاج ہوں اور بقا کے اندر بھی محتاج ہوں. یہ جو محتاج ہونا ہے اس وجود کا کہ وہ کسی اور کا محتاج ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو محتاج نہ ہو، کہ جس نے اس کو جو ہے وہ وجود دیا ہو. کیونکہ اگر وہ بھی محتاج ہوگی تو اس کے بارے میں سوال آئے گا. تو بس یہ خود اپنی ذات سے اپنے پورے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور اس کا شہادت دیتا ہر وجود کہ میں خود ایک محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے اندر اپنا کچھ نہیں ہے، مجھے جو ہے جو کچھ بھی دیا گیا ہے کسی اور نے دیا ہے. اور بس وہ جو ذات ہے وہ اس کو محتاج نہیں ہونا، وہ جو ہے ایک کامل ذات ہے کہ جس کے پاس وہ خود کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اور یہ موجود ایک اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے، ایک دوسرا ایک اور اس کی گواہی کیا ہے؟ اس کا جو رابطہ ہے جو باقی موجودات کے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہ فقط خود اپنی ذات کے اندر محتاج ہوں بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دوسرے ذات کا بھی محتاج ہوں. صحیح فرض کریں کہ آپ دیکھیں کہ دو پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم باٹنی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے انسانوں کے اندر ایک جو ہے میل فیمیل ہوتے ہیں، اس طرح سے پلانٹس کے اندر بھی جو ہے نر اور مادہ ہے. ایک کھجور کا درخت ہے، اس کو باقاعدہ آپ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے باقاعدہ اس کی فرٹیلائزیشن کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اس کے بیج جو پروسیس ہے اس کا فرٹیلائزیشن کا. اس طرح سے باقی کہیں پہ جو ہے انسان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ پرندوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، پولینیشن وغیرہ جس کہتے ہیں. تو ایک پورا سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کوآرڈینیشن پایا جاتا ہے. وہ جو نر ہے اس کو مادے کی ضرورت ہے، جو مادہ ہے اس کو نر کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے یہ سلسلہ اس پوری جو سلسلہ ہے مثلا نباتات کا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے. اب آئیں جمادات کے اندر کس طرح سے، حیوانات میں بھی واضح ہے، انسانات میں بھی واضح ہے. یعنی مختلف طریقے سے ہم کوآرڈینیشن ایک دیکھتے ہیں کہ ایک پورا سلسلہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ربط میں ہے، اور یہ دو چیزیں آپس میں ربط میں ہیں، اور وہ جو پورے جو سراؤنڈنگز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ربط ہے، اور وہ بھی سراؤنڈنگز جو اپنے جو وسیع تر جو اس کے سراؤنڈنگ ان کے ساتھ آپس میں ربط ہے، ان سب کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے. اور اس طرح سے لنک ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اس کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہی خالق کا کام ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہم کو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کوآرڈینیشن خود اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ ایک اس کے پیچھے جو ہے کوئی فورس ہے جس نے سب کو جو ہے وہ بنایا. اگر مختلف افراد ہوتے ہیں، مختلف جو ہیں اس کو بنانے والے ہوتے ہیں، اس طرح سے کوآرڈینیشن نہ ہو پاتی. خیر میں اب توحید کے دلائل کی طرف نہیں جا رہا، بہت مختصر طور پہ. اسی طرح سے اب جمادات پہ آ جائیں، جو مثلا ایک پتھر ہے آپ کہیں، یا مثلا اس سے بھی آپ گیسز کو لے لیں، آپ پانی کو لے لیں. پانی بلاخر اس کے اندر اس طرح سے ہم کو حیات نظر نہیں آتی، اس طرح سے شعور نظر نہیں آتا، بس وہ کس طرح سے تسبیح کرتا ہے. تو آپ کہیں کہ پانی جو ہے سب سے پہلے تو اپنے وجود سے، پہلی گواہی کیا ہے کہ میرا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں آیا ہوں تو مجھے کسی نے خلق کیا ہے، میں محتاج ہوں، نہیں آ سکتا، خود جو ہے موجود نہیں ہو سکتا، مجھے کسی نے، بس وہ جو میرا خالق ہے وہ محتاج نہیں ہے، اس چیز سے جو ہے بری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پانی خود بھی جو ہے اس کے اندر مختلف جو پارٹیکلز ہیں، فرض کریں اس کے اندر مالیکیول جو ہے اس کے اندر ہائیڈروجن پایا جاتا ہے اور آکسیجن پایا جاتا ہے. اب ہائیڈروجن کس کا محتاج ہے؟ آکسیجن کا محتاج ہے. آکسیجن کس کی محتاج ہے؟ ہائیڈروجن کی محتاج ہے، پانی کے وجود میں آنے کے لیے. بس پانی کے اندرونی اجزاء بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں. جب تک یہ ہر چیز جو ہے اپنے وجود کے اندر بھی، اپنے اطراف سے بھی اس طرح سے جو ہے محتاج ہے، یہ پورا سلسلہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا کے اندر جو غنی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ہر چیز کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر ایک سٹیپ کے اندر
انسان جو ہے موجودات، باقی جتنے بھی موجودات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہیں، سب اپنے پورے وجود کے اندر محتاج ہیں. بس اپنے احتیاج کی وجہ سے، اپنے فقر کی وجہ سے خود گواہی دیتے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو فقیر نہیں ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جو غنی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جو کمال ہی کمال ہے، جس کے اندر جس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ جب کمال کا مجموعہ ہے جس کے اندر کسی قسم کا فقر نہیں پایا جاتا، ہر کمال اس کے پاس ہے، تو پھر فوراً جو ہے وہ انسان خود اپنے اس وجود سے جو ہے، اور انسان بھی اور باقی موجودات اپنے وجود سے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں خدا جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے جو ہے وہ پاک ہے. یہ تسبیح. اب اس تسبیح کے اندر کیا ہے، کسی زبان کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس کا پورا وجود جو ہے وہ اس طرح سے گواہی دیتا ہے. یہ پوری کائنات جو ہے، حتیٰ وہ لوگ، علامہ بہت ایک خوبصورت بات کرتے ہیں کہ حتیٰ وہ شخص بھی جو کہ فرض کریں کہ مشرکین ہیں، وہ علل اعلان جو ہے جتنا بھی زیادہ زور سے اور جتنا بھی زیادہ جو ہے بلند طریقے سے اور محکم طریقے سے اس بات کا اعلان کریں کہ خدا اس یکتا نہیں ہے، واحد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مختلف خدا پائے جاتے ہیں، جتنا زیادہ اس بات کا اعلان کرے گا، خود اس کا اعلان کرنا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ توحید پہ دلالت کرے گا، اتنا ہی زیادہ تسبیح خدا ہے. یہ خود اس کا کلام نہیں، خود اس کا یہ جو خود اس کا فعل ہے، کیونکہ اس کا فعل بھی انسان کا فعل ہے. انسان جب پورا کا پورا وجود ہی اس کا محتاج ہے، تو اپنے ہر فعل کے ذریعے سے جو ہے یہ احتیاج اور یہ فقر جو ہے ظاہر ہوگا. یہ جو الفاظ کہہ تو کچھ رہا ہے، لیکن وہ الفاظ ہیں کیا؟ وہ الفاظ کیسے وجود میں آئے؟ وہ الفاظ جو ہے انہی ہواؤں کے ذریعے سے، انہی امواج کے ذریعے سے. ان کو کس نے خلق کیا ہے؟ اس کو خدا نے خلق کیا. ان ہواؤں کو، ان امواج کو، تمہاری زبان کو کس نے خلق کیا؟ خدا نے خلق کیا. بس تم کچھ بھی کہتے رہو، لیکن اپنے پورے وجود سے تم جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہے ہو. تو یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ جو بھی کائنات کے اندر ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ، اب انسانوں کے اندر چاہے مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اور باقی موجودات بھی اسی طرح سے، سب کا سب جو ہے وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں. لہ الملک و لہ الحمد. اسی طرح سے اس آیت کے اندر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کے لیے جو ہے ملک ہے اور خدا ہی کے لیے حمد ہے. ملک یعنی کیا؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بادشاہی کو. کیوں بادشاہی کے معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو ہے بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے. اپنے اس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک سمجھانے کے تک، مفہوم کو واضح کرنے کے تک ہم دیکھتے ہیں بادشاہ جو کرنا چاہتا کرتا ہے، اس کو جو ہے ملک کہا جاتا ہے. اب کون سی بادشاہی خدا کے لیے؟ انسانوں کی طرح والی بادشاہی نہیں کہ وہ خود بادشاہ بھی جو ہے وہ محتاج ہو دوسروں کا، نہیں، بلکہ ایک ایسی بادشاہی، ایک ایسا طاقت، ایک ایسا صاحب اختیار ہونا کہ جو کسی اور کا محتاج نہ ہو. لہ الملک یعنی جیسے لہ کہ الملک کے بردر اندر ایک طرح سے انحصار کر دیا گیا کہ جتنا بھی اختیار ہے، اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف جس کو اختیار ہو اور باقی ہر چیز جو ہے اختیار کے اندر اس کی محتاج ہو، تو اس کو ہم کہیں گے، یہاں پہ کہیں گے لہ الملک. ملک کلن جو ہے، جتنا بھی ہے، جتنا جو کچھ بھی تصور ہو سکتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اس کے لیے لہو، اس کے لیے جو ہے یہ بادشاہی ہے، اس کے لیے. اب یہاں پہ انسان جب خدا کو اس طرح سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے یہ صاحب اختیار ہونا ہے اور یہ حکومت جو ہے اس کے لیے ہے، تمام اختیارات اس کے لیے ہیں. اب میں اگر اس دنیا کے اندر جب دیکھتا ہوں کہ آیا میرا نظام ہے، اس معاشرے کا کیسے چلے گا، کون چلائے گا، تو کیا میں خود چلا سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھے اس کے لیے ضرورت ہے، کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہے کہ صاحب اختیار ہو. اگر فرض کریں ایک جگہ پہ ایک غلام اور ایک آقا ہے، ایک گھر کے اندر جو رہتے ہیں، تو وہاں پہ حکم کس کا چلے گا؟ کیا غلام اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ یعنی ہر کام کے اندر اس کو جو ہے کسی کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اس کی اجازت کی ضرورت ہے. وہ غلام جو ہے اپنی اجازت، اپنی اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اجازت نہ ہو اس کے آقا کی طرف سے کہ تم یہ کام کرو. تو جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھے گا کہ پوری کائنات جو ہے اس کا کوئی ایک صاحب اختیار ہے، تو ہر کام کو کرنے سے پہلے دیکھے گا کہ آیا مجھے اس کام کی اجازت ہے، اجازت نہیں ہے. اگر اس کو اس کام کی اجازت ہے تو اس کام کو انجام دے گا، اگر اس کو اس کام کی اجازت نہیں، چاہے یعنی ہر چیز جو ہے اس کائنات کے اندر اس کی ہے، اس کے اختیار میں. حتیٰ ہمارا جسم جو ہے، اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے یہ میرا اپنا جسم ہے، اس میں جو بھی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. نہیں، آپ اپنے اختیار سے اس جسم کو جو ہے اذیت نہیں دے سکتے، آزار نہیں دے سکتے، ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جو اس کو تباہی کی طرف لے جائے، اس کو بیماریوں کی طرف لے جائے. یہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں ہے؟ تو جسم تو میرا اپنا ہے، تو کیوں مجھے اجازت نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ آپ کا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر ہے وہ اس کی ہے، بس اس کی مرضی اس میں چلے گی. اگر خدا کی اجازت ہوگی تو تم اپنے جسم سے تصرف کر سکتے ہو. اگر خدا کی اجازت ہے، میں اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے کسی ایک سمت میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں. لیکن اگر خدا کہے کہ تمہیں اجازت نہیں کہ اس سمت میں جاؤ، اس گناہ کی سمت میں جاؤ، کسی اور سمت میں جاؤ، تو انسان اس کی طرف نہیں جا سکتا.
میں کہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اگر خدا کہے کہ نہیں تمہیں اس ہاتھوں سے جو میں ان فلان کاموں کی اجازت نہیں دوں گا کرنے کی، انسانی کام کو انجام نہیں دے سکتا، تمہاری آنکھوں سے تمہارے کانوں سے جو مختلف ہم کو احکام ملتے ہیں کہ یہ کام یہ چیز دیکھنا جائز ہے، یہ چیز دیکھنا جائز نہیں، میں کہوں کہ یہ تو آنکھیں میری اپنی ہیں، نہیں، انسان کی آنکھیں اپنی نہیں، انسان کی خدا کی دی ہوئی ہیں کہ اس کو ایک خاص کام کرنے کے لیے خدا نے اس کو دی، صرف اسی کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ جو گناہ ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے کانوں سے ہر چیز کو نہیں سن سکتا، اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب یہ چیز اگر انسان اس طرح سے سمجھے اور لہ الملک کو اس طرح سے اپنے تصور میں لے کر آئے، اس پہ اس طرح سے فکر کرے، تو پھر دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ خدا کے سامنے تسلیم ہوگا کہ مجھے تو ہر چیز میں خدا کی اجازت کی ضرورت ہے، میں کس کے ساتھ اٹھوں، کس کے ساتھ بیٹھوں، کس کے ساتھ بات کروں، کیا چیز پڑھوں، کیا چیز نہ پڑھوں، ہر چیز کے اندر انسان پھر سوال کرے گا، اور پھر اس طرح سے تو یہ ہے لہ الملک۔ اور اسی طرح سے اس کو اپنے جسم سے نکال کے، اپنی انفرادی زندگی سے نکال کے باہر کی طرف لے آئیں، اپنی سماجی زندگی میں لے آئیں، اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیں، اپنی سیاسی زندگی میں لے آئیں، اپنی اقتصادی زندگی میں لے آئیں، وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ کیا میں ہر قسم کا معاملہ کر سکتا ہوں؟ کیا مثلا میں چاہے وہ سود ہو، سودی معاملات ہو، ربوی معاملات، اس کو انجام دے سکتا ہوں؟ پیسہ میرا اپنا ہے، میں جس کو قرض دینا چاہوں، جس شرط پہ دینا چاہوں دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ہر چیز آپ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے قمار نہیں کر سکتے، جوا نہیں کھیل سکتے، جو ہے رشوت نہیں لی جا سکتی، یہ تمام چیزیں جو ہے اختیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ صرف جو ہے تمہارا جسم جو ہے تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے، بلکہ تمہارا مال بھی تمہارا اپنا نہیں بلکہ خدا کا ہے، بس تم اس مال کو ہر جگہ صرف نہیں کر سکتے، ہر جگہ خرچ نہیں کر سکتے، ہر طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے، ہر کوانٹٹی میں کر سکتے، تم مال نہیں، تم بھی چاہا جائے، خدا چاہے گا تم سے طلب کر سکتا ہے کہ اس کے لیے نا اپنا مال ہے، مال خدا کا مال ہے، بس نہ میرا اپنا جسم میرا اپنا ہے، نہ میرا مال اپنا اپنا ہے۔ اس طرح سے اس کو آپ تھوڑا اور اوپر لیول پر لے آئیں، سیاست کے اندر لے آئیں، آپ اس نظام سیاسی کو جو ہے کون چلائے گا، کون حکمرانی کرے گا؟ میں حکمرانی کروں گا، میرے جیسے انسان حکمرانی کریں گے نہیں، کسی نے آپ کو حق نہیں دیا، کسی نے ہم کو حق نہیں دیا کہ ہم حکمرانی کریں جب تک کہ خدا کی اجازت نہ ہو۔ خدا سے پوچھ تیرے اس زمین پہ کون حکمرانی کرے گا؟ خدا کا جس نبی کو ہے، جس رسول کو ہے، جس امام کو خود جو ہے نا نہیں بنانی کرے، اس کے علاوہ کرتا ہے جو خدا کی اجازت ہے جس کو، تو وہ کس نے کہ خدا زمین میں اس طرح سے اپنا حکم چلا ہے؟ در حقیقت فرض کریں کہ اگر شخص کسی نمائندہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف تصاویر لگی ہوئی پینٹنگز ہیں، اب اس شخص کو جو ہے وہ جیسی اس تصویر کو دیکھتا ہے، جیسی اس شاہکار کو دیکھتا ہے، جیسی اس جو بھی آرٹ کا جو پیس ہے اس کو دیکھتا ہے، فوراً اس کے جو ہے وہ نکلتا ہے واہ یا زبردست، کیا کہنے۔ اب وہ یہ جو سین کو دیکھ کے، اس آرٹ کی اس پیس کو دیکھ کے جو کہہ رہا ہے کہ مثلا بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، یہ در حقیقت اس پیس کو اس کی تو تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کس کی تعریف کر رہا ہے؟ حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے کہ کیا اس نے اچھا بنایا ہے۔ اس کو جو چیز نظر آ رہی ہے ظاہری طور پہ اس جو ہے سینری کو دیکھ کے، یا جو بھی اس نے اس کو جو فن پارا ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور وہ بنانے والا جو ہے پوشیدہ ہے، وہ تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن خود اس کی تعریف جو ہے وہ انڈائریکٹلی کس کی تعریف کر رہا ہے کہ بنانے والے نے کیا زبردست کام کیا، اپنا کیا ہنر کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کو پیش کیا ہے، کس طرح سے اس کو ڈرا کیا ہے، انسان جو دنگ رہ جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے بہت زبردست ہے۔ تو در حقیقت خود بخود اس کے بنانے والے کی جو ہے، اسی طرح سے ہم بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی کمال کسی میں، کسی جمال کسی میں جمال دیکھتے ہیں، کسی میں کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں، تو ہم کو تو وہ شخص نظر آ رہا ہے کہ جو خوبصورت ہے، یا وہ چیز نظر آ رہی ہے، جو سین نظر آ رہا ہے کہ جو بہت خوبصورت ہے، لیکن در حقیقت جو ہے جیسے انسان کو کوئی چیز نظر آتی ہے بہت خوبصورت، تو خود بخود اس کی توجہ کہاں جانی چاہیے کہ نہیں جاتی، وہ جانی چاہیے اس طرف کہ جس نے اس کو بنایا ہے، کہ اصل جمال تو وہاں پر ہے، یہ چیز تو بنائی گئی کسی اور کی، اس کا اپنا تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ وہ اس پینٹنگ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ پینٹنگ نے زبردست، اس کے اندر کیا کمال ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس بنانے والے کا جس نے اس کو اس طرح سے بنایا۔ تو انسان کو بھی جب کوئی بھی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے اس کائنات کے اندر، جتنی خوبصورت ہو، یا کوئی بھی اور چیز، فقط خوبصورتی کا پہلو نہیں، کوئی بھی چیز نظر آتی ہے جہاں پہ ہم کمال دیکھتے ہیں کسی قسم کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس میں کتنا کمال ہوگا کہ جس نے اس کو
بنایا. تو حمد جو ہے جتنی بھی ہے وہ خدا کی ہے. کیوں حمد ساری کی ساری اس کی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی کمالات ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں جس حد تک بھی انسان کے اندر ہوں یا مختلف چیزوں کے اندر ہوں، جب انسان فرض کریں کسی پہاڑ کو جو ہے دیکھے، جب کسی دریا کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، اور اس میں جو ہے تاکید بھی کی گئی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، اور اس میں انسان پھر غور، البتہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کے، کہ انسان جب جاتا ہے سمندروں کی طرف، جو ہے آپ اپنے شہر میں جائیں اور دیکھیں، اور اس منظر کو جب انسان دیکھتا ہے اور ان امواج کو دیکھتا ہے، تو انسان اس کے دل کے جب یہ سوچتا ہے کہ واقعی کیا اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر کیا دبدبا ہے، کیا روب ہے ان پہاڑوں کے اندر، اس کی بلندی کو دیکھ کے انسان اپنے آپ کو کتنا چھوٹا محسوس کرتا ہے، کتنا حقیر محسوس کرتا ہے، اور اس کی بلندی کے مقابلے میں، اس کی عظمت کے مقابلے میں یہاں فوراً اس کا خیال ہے کہ وہ ذات جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ کتنی عظیم ہوگی. یہ تو ایک چھوٹی سی جو ہے کائنات کے اندر، جو پورے سسٹم کے اندر زمین جو ہے اپنی تمام وسعت کے باوجود، ان بڑے بڑے پہاڑوں کے باوجود، پورے اس کو انسان اگر اوپر سے دیکھے، اس دنیا سے باہر نکل کے دیکھے، تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایک جو ہے بال کی طرح نظر آئے گی، چھوٹی سی چیز. اور جتنا زیادہ آپ سسٹم کے اندر دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ اس زمین کو جو ہے کوئی پن پوائنٹ کر کے بتا بھی نہیں سکے گا کہ یہاں پہ زمین ہے، جس پہ ہم جو ہے اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے سمندر. لیکن وہ اس کے اندر بھی جب ہم اتنی عظمت کو دیکھتے ہیں، تو یہ پورا سسٹم جو اس سے جو ہے وہ کروڑوں اربوں اور پتہ نہیں ٹریلینز اور اس طرح کے سیاروں پہ مشتمل ہے، جس کا جو انسان عدد میں جو ہے اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا. اس کا بنانے والا آخر کون ہوگا، اس کی عظمت کیا ہے، انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں امام علی نہج البلاغہ کے اندر کہ سوچنے والے کا جو فکر کا جو پرندہ ہے وہاں تک پرواز بھی نہیں کر سکتا، اس کو کیسے سوچے اس بات کو کہ اس کی عظمت کیا ہوگی. تو انسان جو ہے جب اس طرح سے دیکھتا ہے، کہتا ہے لہ الحمد، حمد اس کی ہے، باقی ہر چیز جو ہے جو کمال ہے تو وہاں سے ہے، وہ اس کا سرچشمہ وہاں ہے. تو اس طرح سے پھر انسان جو ہے اس سے جو نکلتا ہے، زبان سے جاری ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ واقعاً جو ہے کہتا ہے اسی ایک جملے کے اندر کہ الحمدللہ، اس کو احساس کرتا ہے، اس کو درک کرتا ہے کہ واقعاً. اور پھر جو ہے انسان کے اندر پھر غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ تمام کمالات تو وہاں پر ہے، سرچشمہ تو اس کا وہاں پر ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو دیا ہوا اس کا ہے. تو یہ تسبیح ہے. اسی طرح سے وہ اس کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے. اور پھر اسی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ایک انسان جو کہ خدا کو اس طرح سے کہے کہ ہر چیز پر قادر وہ ہے، قدرت اس کے پاس ہے، اصل قدرت کا سرچشمہ وہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر وہ کام جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب اگر خدا جو ہے اس ایسے انسان کو جو اس بات پہ اعتقاد رکھتا ہو، کسی کام کا حکم دے، اسے کہا جائے کہ تم کو جو ہے اس کام کو انجام دینا ہے، اور جب خدا کی طرف سے کوئی کام ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو پشت پناہی اس کے حاصل ہے. فرض کریں کہ ایک انسان، ایک ملٹری ہے، اس کی جو ہے وہ کچھ فورسز ہیں، اس کو جو ہے کہا جائے کہ تم کو اس جگہ پہ جا کے حملہ کرنا ہے، صحیح. اور وہ جو فورس ہے، وہ جو ملٹری ہے، وہ کسی ایک بہت بڑی سپر پاور کی، جو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سپر پاور، تو اس کی جو ہے وہ فوج ہے، اور اس کو جو ہے کہا جائے کہ آگے بڑھو اور اس فلان جو ہے کنٹری پہ جو ہے حملہ کر دو. اب جتنی زیادہ وہ جس نے آرڈر کیا ہے، جس نے اس کو جو ہے فرمان دیا ہے اس آگے بڑھنے کا اور اس حملہ کرنے کا، جتنا زیادہ اس کے اندر طاقت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے سپاہیوں کے اندر کیا ہوگا، ان کے اندر ایک ہوگا کہ ہاں ہماری پشت پہ جو ہے وہ ایک بڑا ایک پاور ہے. اور وہ اس میں، لیکن اگر فرض کریں کہ ایک بہت ہی ضعیف قسم کا جو ہے وہ لشکر ہو، اور اس کی پشت پناہی پہ جو ہے نہ کوئی اسلحہ نظر آ رہا ہو، نہ کوئی اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر کوانٹٹی کے اندر، نہ کوالٹی کے اندر، کوئی ایک ضعیف سا ہے، اس کو کہا جائے کہ حملہ کر دو مثلا فلان بہت بڑے کنٹری کے اوپر، تو بیچارے وہاں پہ جو سپاہی بھی ہوں گے وہ ڈریں گے کہ کیسے آخر کس طرح ہوگا. تو جب پشت پناہی جو ہے وہ زیادہ، جب جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، تو انسان کے اندر کیا ہوگا، عزم آئے گا، ارادہ آئے گا کہ ہاں یہ کام ہمارے پشت پہ ایک فورس ہے، ایک. اب خدا کسی کو کوئی کام کرنے کو کہے تو انسان کس طرح سے اپنے اندر جو ہے وہ قوت احساس کرے گا کہ خدا میرے پیچھے، خدا نے کہا یہ کام کو کرو. اب خدا سے بڑھ کر تو کوئی فورس نہیں ہے کہ جو اس پہ غلبہ پا سکے. اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے کے اندر کس طرح سے کچھ جو ہے جماعت جو ہے یمن کے اندر کس طرح سے پوری دنیا سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور ان کے پاس کیا ہے، کس چیز پہ انہوں نے جو ہے بھروسہ کیا، خدا کی طاقت پہ بھروسہ کیا. کون ان کو اسلحہ دینے والا، کہاں سے ان کے پاس تمام. لیکن 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور اب تک جو ہے عزت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. اگر کوئی اور بھی جو ہے کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا کی پشت پناہی جس کو حاصل نہ ہو، جس کا اعتقاد خدا پر نہ ہو، کیا کام کر سکتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے بھوک سے مریں، جہاں پہ فوجیوں کے جو ہے پیروں میں بعض اوقات جو ہے چپل نہ ہو، پہننے کے لیے جوتے نہ ہو، اور وہ لوگ اس سپر پاور سے اور ہر قسم کے جہازوں سے اور ٹینکوں سے اور میزائلوں سے اور ہر قسم کا اسلحہ جو آپ تصور کر سکتے ہیں جدید ترین، وہاں پہ ان سے لڑیں اور ان کو جو شکست دیں اور ان کو ذلیل کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک پشت. بس اگر انسان جو اس طرح سے اپنے سوچے اور غور کرے، فکر کرے ان تمام مطالب پہ کہ ہم کو اگر کچھ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے خدا کی طرف سے، تو پشت پہ ہمارا خدا ہے جو کہہ رہا ہے. تو انسان اس طریقے سے جو اس طرح سے آپ انقلاب اسلامی کی مثال لے لیں
کہ انقلاب کو برپا کرنے والے امام خمینی نے کس پہ جو تکیہ کیا؟ خدا پہ تکیہ کیا. جب خدا پہ تکیہ کیا تو یہ بہت بڑے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل ناممکن کام تھا, ہو نہیں سکتا تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, لیکن وہ کام جو ہے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پشت پہ جو ہے وہ پاور ہے جو کہ ہر پاور سے جو ہے وہ بالاتر ہے, اس کے مقابلے میں کوئی پاور ہو نہیں سکتی. تو اس طرح کا وہ انسان ہے جو ان تمام اعتقادات کے ساتھ جب کام کرے گا تو اپنی زندگی کے اندر ہر وہ کام جو کرنا چاہے گا جس کو دیکھے گا کہ خدا اس سے کام چاہتا ہے, تو اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کتنا زیادہ شخص آپ کسی کام کو کرنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عزم چاہیے ہوتا ہے, ارادہ چاہیے ہوتا ہے. اس جب تک آپ کا عزم نہ ہو کہ کام کرنے کا, آپ نے ارادہ کیا لیکن آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی محکم طریقے سے آپ کے جو نہیں وہ کام نہیں کر سکے. ارادے کے ساتھ چاہیے, عزم چاہیے, محکم آپ کا جو ہے وہ حتماً اس کام کو مجھے کرنا ہے, اور ساتھ میں پھر اس کے لیے جو آپ کو ایک قدرت چاہیے, اور جو ہے اس کام کو کرنے کے دوران جو ہے جسے احساس خستگی کا نہ ہونا, نہ تھکنے کا احساس کہ نہیں کام جو ہے مجھے مسلسل کرنے کا, جو کہتے ہیں کہ نہ فقط اسٹارٹ کرنے بلکہ جب کام اسٹارٹ کر لیا تو بغیر تھکے اس کو کنٹینیو کرنے کا جو ایک احساس ہے انسان اس میں جو ہے وہ تھکے نہیں. اسی طرح سے ایک پیچھے ایک پشت بنائی ہو, توکل ہو کہ ہاں میری پشت پہ جو ہے ایک بہت بڑی فورس موجود ہے. اگر اس طرح کی تمام چیزیں جمع ہو جائیں ایک جگہ پہ, عزم بھی ہو, ارادہ بھی ہو, انسان تھکے نہ, اور یہ تمام چیزیں ہوں کس کی بیس پہ, کس کی پشت پہ, یعنی اس کی پشت پہ کون ہو, خدا کی طرح خدا کی ذات موجود ہو, تو اور کیا کام ناکام ہو سکتا ہے؟ اس کام میں کیا شکست ہو سکتی نہیں, اس کام جو ہے وہ پھر کامیاب ہوگا. اس اعتقاد کی ضرورت ہے. اس اعتقاد کو جتنا انسان محکم کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنے کاموں کے اندر کامیاب ہو سکے گا, اور خدا کے راستے پہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے ہیں. مثلا فرض کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کے اندر جو یہ قصص ہیں, جو داستانیں بیان کی گئی ہیں, اس کے اندر سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ تاکید کی گئی ہے, اور اس کو اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر اہم ترین نقطہ, بہت سارے نکات ہیں, ان سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت کی جو ہے اعلیٰ ترین قوت کے مقابلے میں آنے کو کہا گیا, جو کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تمہارا جو ہے پروردگار ہوں. اس طرح سے مستکبر تھا, اس طرح سے جو ہے اپنی کبریائی کا اعلان کرتا تھا, اعلان. اس کے مقابلے میں دو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو بیچارے ظاہری لحاظ سے ان کے جو ہے وہ وضع اس طرح سے کہ بالکل اسے فقیرانہ, ان کے نہ کپڑوں کے اندر کوئی وہ ہے, بالکل پھٹے پرانے, یا کہیں کہ اس طرح کے کپڑے جو ہے بالکل سادہ سے, اور اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے کے جو ہے دربار میں چلے جائیں اور کہیں کہ جو ہے اس کو پیغام دے دو کہ جو ہے تمہیں کوئی پیغام دینے آیا ہے اور ہم جو ہے خدا کی طرف سے رسول ہیں, ان کا مذاق اڑایا جائے. آپ سوچیں کہ کسی سپر پاور کے سامنے جا کے دو لوگ آگے کھڑے ہو جائیں, کہے کہ ہم تمہارے لیے ہم پیغام لے کر آئے کہ اس قوم کو جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو آزاد کرو اور ہمارے حوالے کر دو. وہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہ قوت کہاں سے آئی؟ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اور ڈرو نہیں. جب یہ خدا نے کہہ دیا کہ جاؤ اور ڈرو نہیں, میں تم کو جو حکم دے رہا ہوں اور تم میرے بندے ہو اور میں تمہاری پشت پر ہوں, تو بس ٹھیک ہے, پھر ڈرنا نہیں. تو یہ کب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا یہ عزم جو ہے راسخ ہوتا ہے, اور یہ اعتقاد. اور یہ فقط انبیاء کی بات نہیں, جس طرح سے مثال دی کہ جہاں پہ ہم کو انبیاء کے اندر یہ بات ملتی ہے, وہ آپ اس کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہم کو واقع کربلا ملتا ہے اس اعلیٰ درجے کا اعتقاد کے ساتھ, وہاں پہ ہم کو اپنے زمانے کے اندر بھی مثالیں ملتی ہیں. تو انسان جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط انبیاء کا کام ہے, معصومین کا کام ہے, یا عام انسانوں کا کام نہیں. ہر انسان جو اس اعتقاد کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے گا, یہ تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے جو خدا اس سے چاہتا ہے. خیال میں یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں, کافی دیر ہو گئی. اگر کوئی سوال ہے تو وعلیکم. میرے خیال میں تو آپ کنٹینیو کر سکتے تھے مزید بھی نا, ابھی وقت تھا ہمارے پاس, تو اگر کوئی مطلب اس آیت میں رہ گیا مزید. اس آیت کے اندر پہلی آیت جو ہے, نہیں پہلی آیت تو یہیں پہ ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ دوسری آیت ہے, اگر اس کو کل کے لیے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے.